بحیرہ عرب میں طوفان وائپر جوائے کراچی سے 700 کلومیٹر دوری پر، طوفان ٹھٹا سے چند 100 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ 15 جون کی شام پاکستان کے ساحل تک پہنچ سکتا ہے۔ ساحلی علاقوں میں آندھی بارش کا امکان، این ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ طوفان کی شدت 24 گھنٹے برقرار رہے گی۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں نے قیامت ڈھا دی۔ مختلف حادثات میں خواتین اور بچوں سمیت 28 افراد جاں بحق، 150 سے زائد زخمی۔ بنوں میں تیز آندھی، چھتیں اور دیواریں گرنے سے 15 افراد جاں بحق، 70 سے زائد زخمی ہو گئے۔ لکی مروت میں 3 بچے اور ایک خاتون کی لاش ملی، 30 سے زائد زخمی ہوئے۔ کرک میں چھت گرنے سے 4 افراد جاں بحق، ڈی آئی خان میں ایک بچہ جان سے گیا۔ ٹانک میں شدید بارش اور ژالہ باری، نشیبی علاقے زیر آب، پاک فوج کی بھی امدادی سرگرمیاں جاری۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کے پی میں بارشوں سے ہلاکتوں پر اظہار افسوس، لواحقین سے تعزیت، امدادی سرگرمیوں نقصانات کی رپورٹ طلب۔ شہباز شریف کی کراچی کی طرف بڑھتے سمندری طوفان کے پیش نظر ہنگامی اقدامات کی بھی ہدایت۔ سابق صدر آصف زرداری کا بھی بارش سے ہلاکتوں پر تعزیت کا اظہار۔ اب کے مختلف شہروں میں بھی شدید بارش، فیصل آباد، رائے ونڈ، وزیر آباد، کلورکوٹ، کوشاب میں جلد تھلگ، بجلی کا نظام درم بھرم، سائن بورڈ درخت اکھڑ گئے۔ وزیر آباد میں دیوار گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 5 زخمی۔ لاہور میں تیز آندھی کے باعث پروازیں متاثر، پی آئی اے کی 2 بین الاقوامی پروازیں لینڈ نہ کر سکیں۔ پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کی طبیعت ناساز، رات گئے دل میں تکلیف کے باعث پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لایا گیا۔ پی آئی سی میں طبی معائنہ اور ضروری ٹیسٹ کے بعد واپس جیل روانہ کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا سیاسی وجود ختم ہونے جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے بجائے جتھے پر پابندی لگنی چاہیے۔ 9 مئی کے واقعات میں بیرون ملک ایجنسیز کی سپورٹ حاصل تھی، اس میں ہمارا ہمسایہ ملک بھی شامل ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کا بڑا بیان، کہا 9 مئی کو کون رابطہ کرے گا، کون لے کر جائے گا، سب پہلے سے پلاننگ تھی۔ یاسمین راشد، محمود الرشید اور حماد سمیت 10-12 لوگ ذمہ دار ہیں۔ پنجاب حکومت نے 10 مئی کو امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج کی تعیناتی کا حکم واپس لے لیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا نوٹیفیکیشن جاری، اسلام آباد سے فوج واپس بلانے کا بھی فیصلہ۔ انتظامیہ نے اسلام آباد میں امن کی صورت اطمینان بخش قرار دے دی۔ چیف کمشنر آفس کا وزارت داخلہ کو مراسلہ، کہا عوامی مفاد میں 10 مئی کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے۔ جب میں کہتا ہوں کہ ٹیکس ہم نے نہیں لگایا تو صرف 200 ارب کے ہے، تو اس کا کوئی انفلیشنری نہیں ہے امپیکٹ جو ہے۔ بجٹ سے مہنگائی نہیں آئے گی، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا دعویٰ۔ بولے معاشی استحکام ہو چکا ہے، اب شرح نمو بڑھانے کی طرف جانا ہے۔ 3.5% جی ڈی پی کا ہدف بآسانی حاصل ہو جائے گا۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا، دودھ پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا، خوردنی تیل پر سیلز ٹیکس ختم نہیں کیا، بجٹ میں کسی نئی ایمنسٹی اسکیم کا اعلان نہیں کیا گیا، ایئرپورٹ آؤٹ سورس کرنے پر کام کر رہے ہیں، جولائی میں ایک ایئرپورٹ کے لیے بڈنگ ہوگی، بجٹ کو حتمی شکل دینے سے پہلے کاروباری طبقے کے تحفظات دور کرنے کا بھی اعلان۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30 سے 35% ایڈ ہاک اضافہ فیس دیکھ کر کیا جائے گا۔ پینشن میں 17.5% اضافہ کر دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں، زراعت، صنعت، سولر پینل اور آئی ٹی سیکٹر کے لیے مراد بھی ہے۔ برانڈڈ کپڑوں پر ٹیکس لگایا ہے، استعمال شدہ کپڑوں پر ٹیکس کم کیا۔ یہ بھی کہا 7-8 ماہ حکومت کے لیے کافی نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے بجٹ میں آئندہ سال بھی بیٹھے ہوں۔ سرکاری اور نجی شعبہ مل کر چلیں گے تو معیشت کا پہیہ چلے گا۔ ڈار صاحب، آپ نے پاکستان کی معیشت کو ایک سوورن ڈیفالٹ کی طرف اس بجٹ کے ذریعے آپ نے دھکیل دیا ہے۔ اس بجٹ سے انہوں نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ متوسط طبقے کو اس بجٹ میں کوئی رعایت دکھائی نہیں دیتی۔
اسحاق ڈار نے معیشت کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیا، بجٹ کے نام پر قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی تنقید، کہا بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا گیا، نئی پارٹی کی لانچنگ ایمرجنسی میں ڈیتھ آن ارائیول جیسی ہے، آئین کے مطابق چلنا ہے تو الیکشن کرانے پڑیں گے، تحریک انصاف کا روشن مستقبل نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں 37 ارب 79 کروڑ روپے خسارے کا بجٹ پیش کر دیا۔ بجٹ کا مجموعی حجم 22 خرب 44 ارب رکھا گیا۔ ترقیاتی بجٹ 6 خرب 89 ارب 10 کروڑ روپے رکھا ہوگا۔ گریڈ 17 تا 22 کے افسران کی تنخواہوں میں 30% اور گریڈ 1 تا 16 کے ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافے کی تجویز۔ سندھ میں کم از کم تنخواہ 33,750 روپے کرنے کی تجویز، پینشن میں 17.5% اضافہ ہوگا۔ معاشی استحکام کا براہ راست تعلق سیاسی استحکام سے ہے۔ مساق معیشت عوامی خوشحالی کے لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سابق حکومت نے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جس سے معیشت کو نقصان پہنچا۔ غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے پورا ملک 1 سال مشکلات کا شکار رہا۔ معیشت کو اصلاحات کی ضرورت ہے جو مستحکم سیاسی ماحول میں کی جا سکتی ہے۔ سابقہ حکومت نے IMF کے ساتھ بھیانک معاہدہ کیا، اس سے زیادہ بھیانک چیز یہ تھی کہ معاہدے کو توڑ دیا گیا۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کی پریس کانفرنس، کہا حکومت تبدیل ہونے سے چیزیں فوری تبدیل نہیں ہو جاتی۔ کسی جماعت پر اغوا کرنے کا الزام لگانا درست نہیں، 1 سال سے جس کا انتظار تھا وہ لمحہ آ گیا ہے۔ میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا، PP سندھ کے صدر نثار کھوڑو کا رد عمل۔ سعید غنی نے کہا حافظ نعیم تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش نہ کریں، جماعت اسلامی کو کراچی کی میئرشپ خیرات میں نہیں دے سکتے۔ گلبرگ پلازا جلاؤ گھراؤ کیس میں یاسمین راشد 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ عدالت کا 12 جون کو یاسمین راشد کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ شاہ محمود قریشی کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانت 27 جون تک منظور۔ لوگ اریسٹ کی بات کرتے ہیں، میں نے اریسٹ سے پہلے بات کی 11 مئی کو، مجھے تو نہیں پتا میں کیوں اریسٹ ہو رہا ہوں۔ سپریم کورٹ جانے سے پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ جنہوں نے غلطی کی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ کور کمانڈر ہاؤس لاہور جناح ہاؤس ہمارا ہاؤس ہے۔ یہ الفاظ ہیں میرے کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ جس نے حملہ کیا اس نے میرے گھر پہ حملہ کیا ہے، لیکن ساری PTI کو اس کا دوش دینا اور ایک سیاسی جماعت کو دیوار سے لگا دینا یہ بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ ہتھکڑیاں مسائل کا حل نہیں، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ الیکشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ عوام فیصلہ کرے، عوام جس کو لانا چاہتی ہے لائے۔ PTI رہنما علی محمد خان کہتے ہیں پاکستان کے لیے سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ مردان کی مقامی عدالت نے علی محمد خان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پنجاب کے بجٹ کی بھی تیاری، 4 ماہ کے لیے بجٹ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی 19 جون کو پیش کریں گے۔ ترقیاتی بجٹ 340 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خلاف فرد جرم کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ کہتے ہیں فرد جرم صدارتی الیکشن میں مداخلت کے مترادف ہے، سیاسی اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، کبھی ہار نہیں مانوں گا نہ مشن چھوڑوں گا۔ پنجاب سمر گیمز میں 54 کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، شوٹنگ بال کے کھلاڑی ایکشن میں ہوں گے۔